بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی بابرکت طاقتور ہے۔ ہر انسان آج کے دور میں زندگی کے مختلف امور بہت مشکل سے گزار رہا ہے، پریشانیوں نے رخ کر لیا ہے۔ اگر آپ بھی کسی بڑی مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں تو اس کا حل چاہتے ہیں تو آج ہی ان آیات کا وظیفہ کیجیے۔ امتحان میں کامیابی ہو، مقدمے میں کامیابی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، حل ہو جائے گا۔ اگر نوکری نہیں مل رہی تو ان آیات کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ امتحان یا انٹرویو کے دن ان آیات کو پڑھ کر جائیں، اس کی برکت سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا۔ سسرال والے سخت ہیں، ظلم اور تشدد کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو بھی عورت کو چاہیے کہ ان آیات کی تلاوت کرے۔ ان آیات کی تلاوت کرنے سے، ان آیات کی تلاوت کرنے کی برکات جو ہے وہ یہ ہے کہ پتھر دل بھی نرم ہو جائیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، گھر میں سکون اور اطمینان ہوگا، خوشیاں اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور آپ کو ہر طرف سے سکون اور اطمینان ہوگا۔ وہ آیات کون کون سی ہیں، قرآن پاک کی کس صورت میں ہیں اور کس نے کس موقع پر پڑھی تھی، سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اپنے اس عمل کو خود بھی کیجیے، دوسروں کو بھی شیئر کیجیے، کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس کے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ صدقہ جاریہ کرنے میں برکت ہے، ثواب ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے حسب توفیق آپ کی جتنی بھی توفیق ہے وہ صدقہ بھی کر لیجئے گا۔ صدقہ کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت 1 سے لے کر 5 تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس آیات کو، قرآن پاک کی ان آیات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کس کے لیے کرنی ہے؟ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرنی ہے۔ جو آپ کا مقصد، جس مقصد کے لیے، جس دعا کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس مصیبت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے جو دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں سمیع علیم ہوں، میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور کرتا ہوں، سنتا ہوں اور میں سب جانتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت، سورہ طٰہٰ وہ صورت ہے کہ حضرت عمر فاروق بھی قرآن پاک کی اس آیات کو سن کر ایمان لائے، اور ان کا سخت دل ان آیات کو سن کر موم ہوا، کیونکہ وہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سختیوں کے باوجود، انتہائی اذیتوں کے باوجود کسی بھی شخص کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے، تو آخر کار مجبور ہو کر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ ارادہ کر لیا، اور تلوار سونت کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ راستے میں اتفاقاً حضرت نعیم بن سعید جو ہے، حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کے تیور دیکھے، انہوں نے حضرت عمر کی جو ہے وہ جذبات دیکھے، تو دیکھ کر پوچھا عمر خیر تو ہے؟ عمر بولے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، ان کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کن جو ہے وہ امر کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خیر لے لو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تمہاری تمہارے بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، پہلے ان کی تو خبر لے لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے، اور جب بہن کے گھر پہنچے تو قرآن پاک کی طرف کی آیات جو ہیں وہ پڑھ رہی تھیں، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ رہی تھیں۔ یہ آیات سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل ہے وہ قرآن کی اثر پذیری سے مبعوث ہو گیا، اور جو ہے ان کا دل موم ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا چیز پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر بہن جو ہے وہ چپ ہو گئی، خوف کے مارے چپ ہو گئی، قرآن کے آیات چھپائے، لیکن قرآن کی آواز ان کے کانوں تک پڑ چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے پوچھا یہ آواز کیسی تھی؟ یہ آواز کس چیز کی تھی اور تم کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں، جو تم پڑھ رہی تھی میں ان کو سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست اور گریبان ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم پر جو ہے وہ نشان پڑ گئے، اور ان کے جسم جو ہے وہ جسم سے لہو نکلنے لگ گیا، اور ان کے جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر اس مار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ان کی بہن بولی اے عمر، جو بن پائے، جو بھی تم سے ہو سکتا ہے کر لو، لیکن اسلام اب ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا، اسلام اب ہمارے جسم میں، ہمارے دل میں جو ہے وہ رچ چکا ہے۔ ان
الفاظ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا تو ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دل کی حالت سوز قرآن سے متاثر تھی، مرعوب ہو گئی۔ فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے آیات سامنے رکھ دیے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے آستانہ حضور پر پہنچ کر دستک دی۔ صحابہ کرام کو تردد ہوا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن حضرت عمر حمزہ نے فرمایا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے قدم اندر رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو، عمر کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر نبوت کی ہر پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا، ان کے جسم میں ایک کپکپاہٹ جاری کر دی۔ نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر سب صحابہ کرام نے پرجوش نعرہ لگایا، جس کی صدا جو ہے وہ مکہ کی وادیوں میں، پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن سے پہاڑ جیسے دل جو ہے وہ تھر تھرا اٹھتے ہیں اور روحوں کی ویران کھیتیوں میں بہار آ جاتی ہے۔ وہ مسلمان کافر بھی اس کے کلام الہی کو سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ قرآن ایک ایسی طاقت ہے، قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کے کرنے سے، جس کے پڑھنے سے، جس کے سننے سے انسان کا دل، جتنا بھی دل پتھر ہوگا وہ موم ہو جائے گا اور آپ کی تمام مسئلے اور مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔